اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اور ایک اس کا نام جو ہے وہ اسرا بھی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور ہجرت سے کچھ ہی عرصہ قبل نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن پاک پر ایمان کی دعوت ہے اور بنی اسرائیل کی روشنی میں ان کی مثال کی روشنی میں اہل مکہ کو تنبیہات ہیں۔ ہجرت اور اسلامی ریاست کی جانب پیش قدمی کی بشارت ہے اور اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی پہلی آیت سفر معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، اور اس کے بعد کا حصہ جو ہے اس میں سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منشور اور ہدایات دی گئی تھیں اسی کی طرف اشارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا واقعہ معراج سٹارٹ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی طرف پہلی آیت اشارہ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 جو ہے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو اب نا ایک دم سے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو معراج کا ذکر ہے یہ صرف ایک فقرے میں کر کے اچانک بنی اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے۔ اب سرسری نظر میں نا انسان کو یہ کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر صورت کے مدعا کو اچھی طرح سمجھا جائے نا تو اس کی مناسبت سے صاف بات سمجھ آ جاتی ہے۔ صورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبع کرنا ہے، اور آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ جو باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے نا جو ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کے آ رہا ہے، اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جائے گی۔ اور یہاں پر اس لیے فوراً بنی اسرائیل کی بات ہوئی۔ اب دیکھیں بیت المقدس سے سفر کا آغاز ہوا، اور بیت المقدس کہاں پہ ہے؟ اسرائیل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ سے یہاں پہ عبرت دلا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے۔ یہاں جو ذکر آیا نا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، یہ 2 دفعہ جو ہے، ایک دفعہ کیا ہوا تھا پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یرمیہ، حزقیل میں متنبہ کیا گیا تھا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے فساد پر تنبیہ کی تھی، اور جو دوسرا فساد تھا اور اس کی سخت سزا کی پیش گوئی حضرت مسیح نے کی ہے جو متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ سب اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے نبیوں پر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا تھا، نبیوں کو بھی قتل کی سازشیں شروع کر دی تھیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے
پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قیدخانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 2 ہے، اس سے آیت نمبر 2 سے 10 تک بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ان پر آنے والی مسلسل سختیوں اور عذابوں کا ذکر ہے۔ قریشی قیادت کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس کی تفصیلات میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے اندر بد اخلاقی، بے حیائی، بدکرداری پھیل چکی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، سرکشی کی، وعدہ خلافیاں کی، اور ان سب کی وجہ سے اللہ نے انہیں بار بار عذاب میں مبتلا کیا، انہیں تنبیہات کی کہ یہ باز آ جائیں۔ اس کی مختلف صورتیں تھیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے، دوسری قومیں مسلط کر دیں جنہوں نے بہت زیادہ خون ریزیاں کیں، اور اللہ تعالیٰ مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر انہیں وارننگز دیتا رہا، لیکن یہ مفسد قوم سنبھل نہ سکی۔ ہمیں بھی اس کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ آج جو ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، جو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو ظالم اقوام ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور مسلمان جس طرح کی حکومتوں کے زیر اثر ہیں، کہیں یہ اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ اور اس کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آپ کو ایک دے دیا ہے، اس کا نسخہ بھی بتا دیے کہ بچنا ہے نا، یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی مسلمان اس طرح اللہ کے عذاب سے، ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب اللہ کو تھام لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سٹارٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان شر کو اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی جواب ہے کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا، بار بار جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ بس لے آئیں وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈرایا کرتے ہیں۔ تو اوپر جو یہ فقرہ ارشاد فرمایا نا، اس کے بعد یہ وارننگ دینا کہ بے وقوفو، خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو کیا اس کی حالت ہو جاتی ہے؟ تو یہ جو ایک جملہ ہے نا، اس میں ایک وارننگ مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، حالانکہ ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ بھی موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ تو اسی چیز پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبرا واقع ہوا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بروقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے پھر معلوم ہو جایا کرتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں کسی صورت بھی صحیح نہیں ہونی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا ہے، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بستیوں کی جو اصلاح ہے وہ ہمیشہ نیچے سے ہوتی ہے، غریب غربا سے ہوتی ہے، اور تباہی یہ ہمیشہ اوپر سے ہوتی ہے۔ یہ جو آیت میں حکم ہے نا، اس سے مراد حکم طبعی اور قانون فطری ہے، یعنی قدرتی طور پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو جو اس کے مترفین فاسق ہو جاتے ہیں۔ ہلاک کرنے کے ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی بے قصور کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ رب العزت فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو تباہ کرنا ہے، تو پھر اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے،
اور دراصل جس حقیقت پر اس آیت میں بتایا گیا نا وہ کیا ہے کہ معاشرے کو آخرکار جو چیز تباہ کرتی ہے نا وہ اس کے کھاتے پیتے، اس کے خوشحال لوگ اور جو اونچا طبقہ ہے نا ان کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم، بدکاریاں، شرارتیں، یہ سب وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ اور جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں جو ہیں وہ کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، اب عاجلہ کیا ہے؟ عاجلہ اصل میں کہتے ہیں بہت جلدی مل جانے والی چیز کو، اور قرآن مجید اس لفظ کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی جس کے فائدے اور جس کے نتائج جو ہیں اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس کے اپوزٹ کیا اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ آخرت، یعنی جس کے فوائد اور نتائج کو موت کے بعد دوسری زندگی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن۔ اب یہاں پہ یہ شرط ہے، آخرت کا خواہش مند ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہو مومن، تو ایسے شخص کی صحیح مشکور ہوگی، ایسے ہر شخص کی کوششیں جو ہیں وہ مشکور ہوں گی۔ کیا اس کا مطلب؟ یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی، اور جتنی اور جیسی بھی کوشش اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہے نا، اس کا پھل اس کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو آخرت بھی دے دی جاتی ہے، اور دنیا تو جو مقدر میں ہے اللہ وہ دے گا ہی دے گا۔ لیکن جو صرف دنیا کا طالب ہے اسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی دینا ہے نا وہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یعنی دنیا جو مانگ رہا ہے اس کو بھی مل رہی ہے، اور جو نہیں مانگ رہا ہے اس کے بھی جو مقدر میں ہے، جو اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، وہ اس کو دے گا ہی دے گا۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں رزق ہے نا، سامان زندگی ہے، یہ دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی مل رہا ہے۔ عطیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عطیہ یہ اللہ کا ہی عطیہ ہے، کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ یہ دنیا جو ہے، دنیا پرستوں میں یہ طاقت ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کو رزق سے محروم کر دیں، اور نہ آخرت کے طلبگار یہ قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا پرستوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ پہنچنے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ اب آخرت والوں کی بات ہو رہی ہے جن کا مقصد حیات آخرت ہوتا ہے، جن کی فکریں ساری آخرت کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو یہ فرق نمایاں ہو ہی جاتا ہے، آخرت کے جو طلبگار ہیں وہ دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا ہے، اور یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے پینے اور لباس اور مکان اور سواریاں یا ان کا ٹھاٹھ باٹھ جو ہے وہ ان لوگوں سے بڑھ جاتا ہے، نہیں، یہ اس اعتبار سے ہے ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ یہ پا لیتے ہیں، اور وہ جو کچھ پا رہے ہیں ظاہر ہے وہ ظلم سے، بے ایمانیوں سے اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پا رہے ہیں، اور پھر ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دنیا پرست ہو یا آخرت پرست ہو؟ یہ سمپل سی چیز پتہ چل جاتی ہے کہ جس کے پاس نعمت ہدایت ہے ڈیفینیٹلی وہ آخرت کی فکروں میں لگا ہوا ہے، اور اس کو چاہے مال مل رہا ہے تو وہ کہاں پہ خرچ کرے گا، وہ حقداروں کے حقوق ادا کرے گا، سائل اور محروم کا بھی حصہ دے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کاموں پر مال صرف کرے گا۔ لیکن جو دنیا پرست ہے اس کو جب سب کچھ ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عیاشیوں میں، حرام کاریوں میں اور خواہشان نفسانی میں، ہر وہ چیز کرنے میں جس سے شیطان خوش ہوتا ہو، اس کا نفس خوش ہوتا ہو اور اللہ کی ناراضگی ملتی ہو، وہ ہر وہ چیز کرے گا جو دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھے گا نا، بس پیچھے بھاگ پڑے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں میرا رب مجھ سے کس قدر ناراض ہو سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہوئی ہے کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بالحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک وہ بڑے بڑے اصول پیش کیے گئے ہیں جن پر اسلام کی پوری نظام زندگی کی جو ہے نا اسلام عمارت قائم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ وہ منشور ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست بننے سے قبل جو ہے وہ فرما دیا گیا آپ اس کو پیش کر دیں۔ جو بھی ریاستیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں ان کا منشور یہی ہونا چاہیے۔ اب اس میں 14 احکام ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی۔ یعنی الہ ہونا صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اس پورے نظام کا جو سنگ بنیاد ہے جو مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ یہی ایک عقیدہ ہے۔ اسی کا قانون جو ہے وہ ملک کا قانون ہوگا، اور یہی وہ عہد ہے جس کا اعلان کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن اب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اسے سیکولر بنا دیں۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح وعدہ خلافی ہے، ہمیں اس پر بہت ڈرنا چاہیے۔ اس سے پچھلی آیات جن کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا اس کی تفصیل میں کہ اس بنی اسرائیل نے جب یہ وعدہ خلافی کی تو اللہ نے کس طرح سے ان کے اوپر سختی مسلط کی۔ پھر دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی، ادب، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کے لیے دعا کرو۔ اور تیسرا حکم کیا دیا گیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں مساکین کو ان کا حق دو۔ اللہ کے بعد آپ دیکھیں سب سے مقدم کس کا حق ہے؟ والدین کا۔ یہ اسلامی معاشرے کی ذہنی اخلاقی تربیت ہے، مسلمانوں کی زندگی کے آداب اور خاندان کو مضبوط کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں صلہ رحمی، باہمی تعاون، ہمدردی، حق شناسی، ان اقدار کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور کس طرح سے ان کی آبیاری کی جائے سب سکھا دیا گیا۔ جیسا کہ بعد میں مدینہ میں اسلامی ماحول اور معاشرہ بنا، ان ساری چیزوں کی پابندی کی گئی۔ چوتھا حکم کیا دیا گیا؟ کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
5واں حکم دیا گیا کہ اگر مستحقین کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، ترشرو نہ ہو ان کے ساتھ۔ 6واں حکم دیا گیا کنجوسی نہ کرو، نہ ہی اسراف کرو، نہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ یہ تینوں دفعات مل کر اعتدال سکھاتی ہیں کہ خرچ ایسا ہو جس میں نہ تو بخل ہو نہ فضول خرچی، نہ ہی عیاشی ہونی چاہیے، نہ ریاکاری کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ بے جا خرچ کرنا چاہیے۔ یہ سب شیطان کے بھائیوں کے کام ہیں اور بعد میں اسلامی معاشرے کے لیے پھر قانون سازی کی گئی ہے۔ 7واں حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، ان معاشی بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے جن کے اندازے کر کے فیملی پلاننگ کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ آپ اشتہارات دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی گندم اتنی پیدا ہوتی ہے، آبادی اتنی ہو گئی ہے، اب زیادہ ہو گئی تو کہاں سے کھائے گی؟ اس رب کائنات نے توانائی کے اتنے ذرائع مہیا کیے ہیں کہ خود ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے۔ کتنے ہی معدنی ذخائر ہیں جو ہمارے قدموں تلے موجود ہیں۔ اکثر رپورٹس آتی ہیں نا کہ کوئلہ اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، نسلوں تک بجلی جو ہے وہ اور دیگر وسائل مہیا کیے جا سکتے ہیں، ذرائع معاش اتنے ہیں۔ انسان جو ہے نا یہ ہمیشہ غلط اندازے لگاتا ہے، اس کے اندازے شروع سے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں، اور جو زندگی کے وسائل ہیں نئے سے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسلامی منشور جو ہے اس کی یہ دفعہ انسان کو کیا ہدایت کرتی ہے کہ کھانے والوں کو گھٹانے کی ترکیبیں سوچنے کی بجائے ان تعمیری کوششوں کو بڑھائے جن میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک شخص دنیا میں آتا ہے نا تو ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کر آتا ہے، تو اس کے یہ جو 2 ہاتھ ہیں نا ان پر توجہ دی جائے، ان ذرائع کو بڑھایا جائے جن کے ذریعے چیزوں میں افزائش ہو، بجائے اس کے کہ ایک منہ جو ہے نا وہ کم کر دیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ سورہ اعراف میں اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین بھی رزق اگلے گی، آسمان سے بھی رزق برسے گا، لیکن تقویٰ کی شرط جو ہے نا یہ ہمیں پوری کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ کیوں؟ یہ بہت برا فعل ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اس کے مخاطب جو ہیں وہ افراد بھی ہیں، معاشرے بھی ہے، حکومت بھی ہے، فرد بھی ان چیزوں اور کاموں سے بچیں جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور بے پردگی، بے حیائی، فحش لٹریچر، فحش فلمیں، مخلوط محفلیں، یہ معاشرے اور حکومت کا فرض ہے کہ اس زمن میں وہ تربیت کریں، قانون سازی کریں، اجتماعی ماحول سے اصلاح کریں۔ حکومت زنا اور مخلوط اداروں کے بارے میں قانون سازی کرے، اسلامی حدود کے قوانین بھی نافذ کریں، اور اس کے علاوہ جو دیگر احکامات ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بھی آگے مزید بتا دیے گئے ہیں کہ قتل کا ارتکاب بھی نہ کرو، مال یتیم کے بارے میں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، عہد کی پابندی کرو، پیمانے پورے بھرو۔ اب یہ ایک طویل ترین اور اہم ترین آیت ہے کہ ظن اور گمان کے پیچھے نہ چلو، علم کی پیروی کرو، اپنی خواہشات اور اپنے ظن کے پیچھے لگ جانا یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ اور 14ویں نمبر پر حکم دیا گیا کہ جباروں اور سرکش لوگوں کی روش سے بچو۔ بنی اسرائیل جب اپنے جبار اور سرکش لیڈرز کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر چلے تو گمراہی کا شکار ہو گئے، اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے۔ عوام اور حکمران دونوں سے کہہ دیا گیا ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس روش سے بچیں۔ آخر میں پھر اللہ عز و جل نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا، ورنہ تم ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام کا منشور جس پر اسلامی حکومت اور ہر سیاسی جماعت کو چلنا چاہیے۔ اگر ہر حکومت اور فرد اس کو پیش نظر رکھے تو آپ دیکھیں کہ ملک کیسا ہوگا، ہمارا معاشرہ کتنا بہترین بن جائے گا، اور ہمارے ارد گرد کے مناظر کیسے ہوں گے۔ ایسی چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اس طرح کے خواب دیکھنے چاہیے، اور پھر ظاہر ہے ایسے خواب دیکھیں گے تو ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم کوششیں کریں گے۔ اسپیشلی ہمارا جو مؤثر طبقہ ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، اہلکار جو ہیں وہ سارے، ان کو یہ ڈیٹیل ضرور پڑھنی چاہیے اور جاننی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیا احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 40، اور آیت نمبر 40 سے لے کر 60 تک مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے شرکیہ عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں، لیکن ان کے دلوں پر غلاف ہیں اور یہ لوگ قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔
ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا۔ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر میں اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہے۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی بستی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 60 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ 40 سے لے کر آیت نمبر 60 تک قریش مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے شرکیہ عقائد کی تردید کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دی ہیں، لیکن ان کے دلوں پر غلاف ہیں اور یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ رسالت اور آخرت کے انکار پر انہیں دلائل دیے گئے ہیں، انہیں شیطان سے چکنا رہنے اور زبان سے بہترین بات نکالنے کا حکم دیا گیا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ سنا کر ابلیس کے دام اور جال بتائے گئے کہ ابلیس کے سوار اور پیادے جنوں اور انسانوں کی مختلف شکلوں میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ مال اور اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ جب انسان مال اپنی مرضی سے کماتا اور خرچ کرتا ہے اور اولاد کو اللہ کے بندے نہیں بناتا تو وہ پھر شیطان کے بندے بنتے ہیں۔ شیطان کے حربے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔
لہٰذا توکل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے کی بننے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔